औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा जो है बलाओं से, मुसीबतों से, मुश्किलात से दूर रखे और जो है आसानी पैदा फरमाए और वसी रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो लोग दिन रात इस्तग़फ़ार भी करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं, तो ऐसा क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इस्तग़फ़ार का जो ज़िक्र है वो इस तरह आपने करना है कि आप इनमें शायद कुछ गलतियां कर रहे हैं, 1 2 3 गलतियां भी हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसा तो नहीं कि ये आप जो 2 3 गलतियां हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्तग़फ़ार जो है नाज़रीन पहले हम देख लेते हैं कि इस्तग़फ़ार है क्या। नाज़रीन गुनाह करना जो है वो बनीनो इंसान के लिए वाज़िया है क्योंकि हम में से कोई भी कामिल नहीं है, गुनाहों से रुकना तकरीबन जो नामुमकिन है। हम में से हर एक ने ऐसे गुनाह किए होंगे जिन पर हम अब मलामत भी करते हैं, हालांकि हम सब के लिए गुनाहों से छुटकारा पाने की जद्दोजहद रही है। तो अस्तगफिरुल्लाह एक अरबी जुमला है जिसके बुनियादी मानी अल्लाह से पनाह मांगने के हैं। इस्तग़फ़ार इस कायनात के खालिक की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। जब आपका नफ्स जो है गलत कामों के लिए उबरता है तो खूब अस्तगफिरुल्लाह करना और ख़ुद शनासी अपनाना है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र आपको पुरसुकून रहने में मदद देगा और गुनाहों से बचने में भी मदद देगा। ये नाज़रीन अब इन पे गौर कर लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो इस्तग़फ़ार है, आप क्यों ऐसा है कि आप इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे और आप परेशान हैं। नाज़रीन इस्तग़फ़ार जो है वो गुनाहों को मिटाता है और अल्लाह के गज़ब को कम करता है। इस्तग़फ़ार के ग़िलाफ़ में लिपेटी हुई दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। इस्तग़फ़ार का जो वजीफ़ा है ना, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है, बेहतरीन अमल है। तो नाज़रीन अल्लाह ताला का खौफ है जिसमें, तो इस्तग़फ़ार का जो मुसलसल इसका जो कायम करना है ना, इसको यानी कि मुसलसल इस्तग़फ़ार करना बेहतरीन अमल है। इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला का खौफ आपके दिल में पैदा हो जाता है और आप हमेशा बुरे कामों से बचते हैं। जितनी ज़्यादा इस्तग़फ़ार करेंगे उतनी ही ज़्यादा अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करेंगे। फिर इसके बाद इस्तग़फ़ार जो है दुआओं को कबूल करने में मदद करता है। नाज़रीन इस्तग़फ़ार आपको रंजो गम से निजात दिलाता है। जब भी ज़िंदगी आप पर मुसीबतें डालती है, इस्तग़फ़ार आपके लिए एक बेहतरीन इलाज है। इस्तग़फ़ार जो है बरकतों का दरवाज़ा खोलता है और नाज़रीन अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार करने वालों को रिज़्क़े हलाल देने का वादा किया है। और जो इस्तग़फ़ार करते हैं तो इस्तग़फ़ार बारिश के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा करने का अहम ज़रिया है। लोग अक्सर ख़राब मौसमी हालात से गुज़रते हैं तो इसलिए उन्हें चाहिए कि उनके लिए इस्तग़फ़ार करें। चुनांचे अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार की बरकत से मसूदे को बारिश में बदल देते हैं। तो इस्तग़फ़ार करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार की बरकत से मसूदे को बारिश में बदल देता है। तो नाज़रीन सूरह बकरा की आयत नंबर है 222 में अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो उस शख्स को पसंद करता है जो इस्तग़फ़ार को अपना लेता है, उसकी तरफ बढ़ता है और गुनाहों से बाज आ जाता है। फिर सूरत ताहा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को माफ़ करता हूँ जो मेरी तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे साथ इस्तग़फ़ार करते हैं लेकिन इस्तग़फ़ार के बाद ईमान और नेक अमल करते हैं। तो नाज़रीन ये देखिए समझने की बात है कि इस्तग़फ़ार भी करना है, ईमान और नेक अमाल भी करने हैं। फिर ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र में तस्बीह इस्तग़फ़ार को दिल से पढ़ा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गुनाहों से मासूम थे, हर गुनाह से पाक थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि ये तो वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम गुनाहों से पाक हैं, फिर इस्तग़फ़ार का इतना बड़ा सिलसिला क्यों करते हैं।
اس سوال کے جواب میں جس کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، حالانکہ اللہ نے مجھے معصوم بنایا ہے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ استغفار ہماری زندگی کے تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے، اور استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا راستہ موڑنے کا بہترین عمل ہے ناظرین۔ تو چلیں ناظرین، ابھی میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ استغفار کے یعنی کہ کتنے فائدے ہیں، اور استغفار کس طرح یعنی کہ آپ کے اعمال کو نیک کرتا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی کرواتا ہے، اور پھر آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم استغفار کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں، مایوس ہیں، تو کیوں ہیں؟ تو 2-3 غلطیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تو آپ اس کو کر لیں ٹھیک انشاءاللہ۔ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ استغفار کرے کثرت سے، بے شک آپ کثرت سے نہیں کرتے، آپ زیادہ ہزاروں میں نہیں پڑھتے، آپ اسے سینکڑوں کی تعداد میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا دل سے پڑھیں، خلوص سے، محبت سے، یقین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کا جو تھوڑا پڑھنا بھی جو ہے نا کامیاب آپ کو بنا دے گا۔ تو پہلے نمبر پہ یہ ہے ناظرین کہ آپ استغفار کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ان گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں جو آپ جانتے ہیں، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگ رہے ہیں جو آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو معافی مانگ رہے ہیں، لیکن معافی جب گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے تو پھر ان کاموں سے ہمیں باز بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے معافی مانگ لی اور توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ مستقبل میں ان گناہوں سے بچنا ہے، وہ والے گناہ آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا آپ کا استغفار قبول ہو گیا اور آپ کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ آپ نے دعا بھی کرنی ہے خود، یعنی کہ استغفار کا ذکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، یعنی کہ آنے والے وقت میں ان گناہوں سے آپ نے بچنا ہے اور اپنی معافی پہ قائم رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کریں، آپ کا ضرور استغفار جو ہے نا آپ کو جو ہے نا رنگ لائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین کہ آپ استغفار تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دھیان جو ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، آپ کثرت یعنی کہ زیادہ پڑھ رہے ہیں، صبح شام پڑھ رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کا جس سے آپ معافی طلب کر رہے ہیں آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، آپ کا دھیان ادھر نہیں ہے، تو پھر دیکھیں نا یعنی کہ آپ کی کس طرح یعنی کہ جو توبہ ہے یا آپ کا استغفار وہ قبول ہوگا۔ اب آپ کو اگزامپل دے دیتے ہیں کہ آپ کو کسی والدین سے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کا دھیان کہیں اور ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے دے دیں، تو وہ آپ کو جو والدین ہیں وہ چیز نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ سیریس ہیں اس معاملے میں، آپ ویسے کہہ رہے ہیں، کیا بڑبڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے شک ہر چیز جاننے والے ہیں اور دلوں کے راز بھی جاننے والے ہیں، لیکن یہ کہ بندوں کو اور طریقہ آنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ جو معافی مانگی جاتی ہے اس پہ انسان شرمندہ بھی ہو اور نیکسٹ جو ہے وہ گناہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرے نمبر پہ یہ بات کہ اپنے توجہ سے تصور رکھ کے اور یعنی کہ اللہ کی طرف جو مکمل توجہ رکھ کے آپ نے استغفار کرنا، بے شک وہ آپ 100 بار بھی کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا استغفار کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ صبر بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ صبر بھی رکھیں، آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن کو وہ یعنی کہ اپنے قریب یعنی کہ جن کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا صبر بھی رکھنا ہے، پیشنس رکھیں، انشاءاللہ جو نا آپ کی ضرور دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کو جو ہے نا استغفار کے جو ہے نا معجزات آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے دھیان سے، لگن سے اور اس پہ قائم بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تیسرا نمبر پہ یہ کہ صدقہ خیرات ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی پسند کریں، انشاءاللہ دیکھیے گا آپ جلدی ہی دنوں میں آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اس کا جو ہدیہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح آپ نے کرنا تو یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتا دیا ہوا ہے طریقہ جو نا استغفار کرنے کا، ہم تو صرف جو یہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی کہ جیسے سمجھ لیں کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو بعض بچوں کو جو ہیں وہ ٹیچر کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، انہیں الفاظ مشکل لگتے ہیں یا پھر یعنی کہ اس کی اور تشریح کی جائے تو سمجھ آتی ہے، تو بس ہمارا یہی کام ہے چینل بنانے کا کہ ہم آسان سے آسان طریقے سے کوئی مثالیں دے کے یعنی کہ آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ کوشش تو پوری ہے کہیں ہم سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو ہم بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے،
بعض دفعہ جو ہے نا وہ بولتے ہوئے یعنی کہ بندہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے وہ نکل کچھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری غلطیوں کے لیے بھی ہمیں معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اور دیکھیے آپ لوگ دیکھیں کہ اگر بولتے ہوئے کسی کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے یعنی کہ ارادتاً وہ نہیں نکالتا تو وہ تو یعنی کہ ہو گیا. آپ صرف اس بات پہ نہ جائیں بولنے کی کہ لفظ کس طرح بولا گیا ہے یا نکل گیا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے یا اردو بول رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو تو یعنی کہ چاہیے نا کہ یعنی کہ گائیڈنس چاہیے. اب تو دیکھیے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ وہ کافروں نے جب زبان پہ کولے رکھ دیے تھے تو اذان جو تھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند تھی, ٹھیک ہے. تو تب بھی ماننے والوں نے کیا یعنی کہ فتویٰ لگایا تھا یا اعتراض کیا تھا کہ یہ اشہادو کی جگہ جو ہے نا اسہادو کہتے ہیں, کیونکہ زبان جو تھی وہ تتلا گئی تھی یعنی کہ کوئلوں کی وجہ سے. تو تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کہہ دیا تھا کہ آپ اذان کے لیے کوئی اور کسی کو بلا لیں, ٹھیک ہے. تو جب اذان ان کی آواز میں پسند تھی یعنی کہ اذان دینا ان کا پسند تھا, انہی کی ڈیوٹی تھی, تو جب پھر کسی اور نے اذان دی تھی تو کیا ہوا تھا کہ صبح بھی نہیں ہوئی تھی. کیونکہ اب دیکھیے نا ادھر تو دیکھا یہ جا رہا ہے نا کہ وہ اپنے دل سے تو ٹھیک اب پڑھ رہا ہے نا, اگر زبان اس طرح ساتھ نہیں دے رہی تو اس میں ان کا تو نہیں قصور تھا. تو ناظرین ان چیزوں کو بھی دیکھا کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر کسی سے غلطی سے کچھ جو ہے نا غلط بولا گیا ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ تنقید ٹھیک ہے, تنقید کریں, لیکن تنقید برائے جو ہے نا وہ اصلاح ہونی چاہیے, دوسروں کو یعنی کہ جو ہے نا گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو ناظرین امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں جو اپنا نام اور جو ہے نا سٹی یا پھر کنٹری کا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ لوگوں کو دعا میں شامل رکھا جائے. تو مجھے نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اتنی اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.